استاد جی، اگر ایک آدمی نے کسی سے پیسے دینے والے نے دیے، ان میں سے کچھ نوٹ جیلی ہے، بھائی یہ چکر چلتا ہے۔ اس دن میرے پاس بھی کوئی پیسے آئے ذاتی، عثمان صاحب نے مجھے بتایا کہ ان میں اتنے نوٹ جیلی ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اسے واپس کرو۔ تو یہ جو ساتھی پوچھ رہا ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بھی آگے چلا دوں گا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جو میرے پاس آئے، میرے کسی گہرے دوست نے کوئی لین دین تھا، اس میں کچھ نوٹ جیلی تھے، تو میں آگے کسی کو کہہ دیتا، بھائی ادریس بیٹھا ہے، میں اسے کہہ دیتا کہ جاؤ یا ان کو نوٹوں میں چلا دینا، میں خائن، یہ بھی خائن، یہ مشورہ دینے والا بھی خائن۔ خدا را اگر تمہیں کسی نے دی ہے تو تم آگے دھوکہ نہ کرو، وہ اس کو واپس کرو، اس کے ساتھ معاملہ ہے، جس کو دو گے اس کا کیا قصور ہے۔ یہ خیانت بنے گی، فراڈ بنے گا، دھوکہ بنے گا، ایمان کی کمزوری کی علامت ہوگی۔ کتنے اچھے انداز سے آپ کو سمجھایا کہ میں نے اپنی مثال دی ہے کہ میں نے عثمان صاحب کا ہرگز کسی کو نہیں دینے، اس کو واپس کرو۔ نہیں مانتا کہ نہیں میں نے نہیں دیے تو کوئی بات نہیں، پھاڑ دو، ہم کسی کو کیوں دھوکہ دیں گے۔ دعا کرو اللہ پاک ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ میت کی تدفین کے وقت جو مٹی ڈالتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فوراً ہاتھ دھونے چاہیے۔ بھائی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر گیلی مٹی ہے اسی وقت ہاتھ دھو لو، خشک ہے ہاتھ جھاڑ لو یا دھو بھی لو، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ گیلی ہے تو اسی وقت پانی ہے دھو لو، ورنہ گھر آ کے دھو لو۔ بہرحال جس نے پوچھا میں نے بتا دیا کہ یہ اپنی صفائی کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جواب دینا ہوتا ہے۔ استاد جی، اگر کوئی شخص مسجد کے اندر تیمم کرے، مثلا مسجد میں پتھر ہے، دیوار ہے، مٹی کی ہے وغیرہ، یہ درست ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے، لیکن غیر مستحسن ہے۔ تیمم کرنا ہے نا تو باہر سے کوئی پتھر لے آؤ، باہر سے کر کے آؤ۔ مسجد کی دیوار سے اگر وہ مٹی کی ہے یا مٹی لگی ہوئی ہے ہو جائے گا صحیح، لیکن اچھا نہیں ہے مسجد میں جس طرح وضو اندر نہیں کرنا، باہر جگہ ہے۔ اب سمجھ آ گیا ہوگا، تو تیمم وضو کا خلیفہ ہے، مسجد میں نہ کرو، باہر سے کر کے۔ فرض نماز ہو رہی ہے، امام بھول گیا، 3 ایتیں ہو چکی تھیں، کسی نمازی نے پیچھے لقمہ دیا، امام نے پکڑ لیا، نماز ٹوٹ گئی کہ ہو گئی؟ دونوں کی نماز ہو گئی ہے۔ ہاں اگر باہر سے کوئی لقمہ دے جو نماز میں نہیں اور امام پکڑ لے وہ غلطی، تو پھر نماز امام کی ٹوٹ گئی، مقتدیوں کی ٹوٹ جائے۔ یہ چونکہ نماز میں تھا، اس نے پیچھے سے غلطی بتائی اور امام نے لقمہ لے لیا کہ کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ لیکن اگر امام 3 ایتیں پڑھ چکا ہے چھوٹی یا ایک بڑی ایت بھول جائے، بہتر ہے رکوع میں چلا جائے، لقمہ دینے دلانے کی باری نہ آئے۔ لیکن اگر لقمہ لے لیتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مسجد میں نمازیوں کے لیے پانی رکھا گیا ہے، باہر سے کوئی پینے کے لیے پانی منگواتا ہے تو کیا حکم ہے؟ اگر اس پانی رکھنے والے کی طرف سے اجازت ہے کہ نمازی بھی پیئیں اور باہر والے بھی اور محلے والے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر صرف نمازیوں کے لیے ہے، باہر والے آ کے باہر پانی لے کے جاتے ہیں، پھر وہ ناجائز ہے۔ ہمارے مدرسے میں جو بور ہے یہ غالباً 400 ہے کہ 350 ہے، مجھے یاد نہیں۔ جس میرے دوست نے بور کرایا تھا اس نے کہا تھا پورا محلہ پورے لوگوں کے لیے اجازت ہے، اس لیے یہاں کوئی پیے لے کے جائے، کیونکہ وہ میرا دوست حافظ اللہ زندہ ہے، اس کی طرف سے اجازت تھی، اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ جو میں نے بتا دیا ہے۔ مسجد کی دری، پنکھے، لاؤڈ سپیکر ہر خوشی میں استعمال کرنی کیسے ہے؟ غمی میں؟ بھائی مسجد کی دری ہو، لاؤڈ سپیکر ہو، صفے ہوں، پنکھے ہوں، کوئی چیز ہو، چاہے وہ مذہبی چاہے وہ سیاسی جلسہ ہے جو مسجد سے باہر ہے، استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری مسجد میں ضرورت ہے وہاں لے جاؤ، اور باقی کسی میرج ہال میں
کسی فنکشن میں مسجد کی دری، مسجد کی چٹائی، مسجد کا لاؤڈ سپیکر، چاہے سیاسی جلسہ ہے، وہاں نہ لے کے جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایک بات پھر وضاحت سے بتا دوں، پورے ہفتے میں مجھ سے یا انعام الرحمان صاحب سے یا طورمان صاحب یا کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ میں پھر لکھوا کے اس میں ڈال دیتا ہوں۔ ایک نے پوچھا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے، کوئی بھی مسئلہ پوچھے تو ہمارا وہ ہفتے والا مسئلہ پھر ادھر آ جاتا ہے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ عطا الرحمان صاحب آج کوٹ لدے گئے ہوئے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے، وہ اگر نہیں ہوتے تو کوئی مجبوری ہوتی ہے، اگلا جمعہ غالباً ان کا پنڈی ہے، پھر اٹک ہے، ان کی چھٹی کسی عذر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حاجی محمد حنیف صاحب اور حاجی اشرف صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب، میری ایک گزارش ہے، آپ کا بڑا احسان ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، اولاد کی جگہ ہوں حاجی صاحب کے، میری بڑی خواہش ہے اس دفعہ پوری کر دو۔ مجھے رپورٹ یہ ملی ہے کہ لاہور میں اونٹ بڑے سستے ہیں، اس دفعہ اس سنت پہ عمل ہو جائے۔ بڑا ٹائم ہے کہ مدرسے میں اونٹ کی قربانی ہو، ساتھی ذہناً تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا۔ پہلے بھی ہوتا ہے، اس دفعہ مدرسے میں قربانی ہو جائے، ساتھی مل کے کہو انشاءاللہ، سب کہو انشاءاللہ، اللہ آسانیاں فرمائے۔